اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی گرامر کورس فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 9، اور اس نام سبق میں آج ہم پڑھیں گے ماضی احتمالی کا بیان. ماضی احتمالی کا پہلے شعر پڑھ لیتے ہیں. شاعر نے فرمایا: اے جب ماضی پہ باشد اے ہمام، احتمالی اور شکیہ ہو نام. شاعر نے اس شعر میں ماضی احتمالی بنانے کا قاعدہ اور طریقہ بیان فرمایا ہے. ماضی احتمالی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا باشد لگا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں. ماضی مطلق کے آخر میں صیغہ واحد غائب کے آخر میں ہا باشد لگا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں. جیسے پرورد سے پروردہ باشد، گفت سے گفتہ باشد. اور جب ماضی احتمالی مجہول بنائیں گے تو پھر ماضی مطلق معروف کے آخر میں ماضی مطلق مجہول کے شد کے آخر میں ہا باشد لگائیں گے. جیسے پروردہ شد سے پروردہ شدہ باشد، پروردہ شدہ باشد، پروردہ شدہ باشند، پروردہ شدہ باشی الی آخرہ. اور یہ نوٹ یاد فرمائیں کہ ماضی احتمالی کا اور دوسرا نام ماضی شکی بھی ہے. اسے احتمالی بھی کہتے ہیں اور ماضی شکی بھی کہتے ہیں. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ماضی احتمالی کا بیان. ماضی احتمالی تو یہ آ گیا بھائی ہمارا ماضی احتمالی کا بیان. ماضی احتمالی کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. ماضی احتمالی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، اسی لیے اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں. یعنی کام تو زمانہ ماضی میں ہوگا، کیونکہ ماضی جو ہے تو اس گزرے ہوئے زمانہ میں جو کام کیا گیا ہے اس کام کے اندر شک ہے، تو اس لیے اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں. اس کے بنانے کا قاعدہ یہاں پر بھی لکھ رہے ہیں، اور شعر میں ہم بیان کر چکے کہ ماضی کے آگے ہا باشد لگا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں. جیسے پرورد سے پروردہ باشد، یہ فارسی میں بنانے کا طریقہ تھا. اور اردو میں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو میں ماضی مطلق کے آخر ہوگا زیادہ کر کے ماضی احتمالی بناتے ہیں. جیسے پالا سے پالا ہوگا، دونوں میں ہوگا کا اضافہ کریں گے. معروف اور مجہول میں ماضی مطلق معروف کے آخر میں بھی، ماضی مطلق مجہول کے آخر میں بھی ہوگا کا اضافہ کریں گے. جب اضافہ ہو جائے گا تو یہ بن جائے گی ماضی احتمالی مجہول اردو میں. آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے مصادر کی طرف، پھر انہیں گردان پر زبان پر چڑھاتے ہیں، گردان کرتے ہیں. ازاریدن ستانا، بریدن بریدن کاٹنا، شستن دھونا، تلبیدن بلانا، فروختن بیچنا، خریدن مول لینا یا خریدنا. اب ہم آتے ہیں گردان کی طرف. گردان ماضی احتمالی معروف. پروردہ باشد اس نے پالا ہوگا، پروردہ باشند انہوں نے پالا ہوگا، پروردہ باشی تو نے پالا ہوگا، پروردہ باشد تم نے پالا ہوگا، پروردہ باشم میں نے پالا ہوگا، پروردہ باشم ہم نے پالا ہوگا. گردان ماضی احتمالی مجہول. پروردہ
شدہ باشد وہ پالا گیا ہوگا، پروردہ شدہ باشند وہ پالے گئے ہوں گے، پروردہ شدہ باشی تو پالا گیا ہوگا، پروردہ شدہ باشے تم پالے گئے ہوگے، پروردہ شدہ باشم میں پالا گیا ہوں گا، پروردہ شدہ باشیم ہم پالے گئے ہوں گے۔ اسی طرح آگے کے مصادر بھی آپ نے ازبر کرنے ہیں۔ ازاریدن ستانا، جیسے اس سے آ جائے گا ازاریدہ باشد اس نے ستایا ہوگا، ازاریدہ باشند انہوں نے ستایا ہوگا، ازاریدہ باشی تو نے ستایا ہوگا، الی آخر ہی۔ اسی طرح گردان ماضی احتمالی مجہول کی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں شستن سے، جیسے شستہ شدہ باشد وہ دھویا گیا ہوگا، شستہ شدہ باشند وہ دھوئے گئے ہوں گے، شستہ شدہ باشی تو دھویا گیا ہوگا، شستہ شدہ باشید تم دھوئے گئے ہوگے، شستہ شدہ باشم میں دھویا گیا ہوں گا، شستہ شدہ باشم ہم دھوئے گئے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ خریدہ باشید، تو سب سے پہلے علامت دیکھیں گے، یہاں پر علامت کون سی ہے؟ یا دال ہے جو کہ صیغہ جمع حاضر کی ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ یہ فعل کون سا ہے، تو باشد سے ہمیں پتہ چلا یہ فعل ماضی احتمالی کا ہے، کیونکہ خریدا اصل میں خرید تھا، خریدن مصدر سے خرید ماضی تھی، اس کے آخر میں ہا باشد لگایا تو ماضی احتمالی بن گئی، تو یہ ماضی احتمالی کا صیغہ ہوا۔ پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ ماضی احتمالی کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، معروف یا مجہول ہر ایک فعل کی، تو یہ کون سا ہے؟ پھر دیکھیں گے کہ شد اگر ہوگا تو مجہول شد نہیں ہوگا، تو معروف اس میں شد نہیں ہے تو یہ ماضی احتمالی معروف۔ پھر دیکھیں گے کہ ہر فعل کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مثبت ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے، تو اس میں اگر نون نفی کا ہوگا تو منفی نہیں ہوگا تو پھر مثبت، تو یہاں پر نون نفی کا نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا مثبت۔ خریدا باشید، اب ہم دیکھیں گے یہ کس مصدر سے، یہ مصدر سے ہے خریدن سے۔ اب ہمارے پاس مکمل صیغہ حل ہو چکا ہے بئیں طور کے خریدا باشید صیغہ جمع حاضر فعل ماضی احتمالی مثبت معروف اد مصدر خریدن بمعنی خریدنا، خریدا باشید تم خریدے گئے ہوگے، تم خریدے گئے ہوگے، ہاں بلکہ تم نے خریدا ہوگا، یہ مجہول ہو جائے گا، گئے اگر لے آئیں گے بلکہ اس کا ترجمہ کریں گے خریدا باشد تم نے خریدا ہوگا۔ اب آگے کی دیکھیں عبارت، تو فروختہ بودم ہے، تو یہ متکلم کا صیغہ ہے اور بودم سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ماضی بعید ہے۔ اسی طرح آگے تلبیدہ شدہ باشند، یہ صیغہ نون دال اس کی علامت ہے تو جمع غائب کا ہو گیا، تو اب ہمیں پتہ چلا کہ تلبیدہ شدہ باشند، باشند تو ہے یہ ماضی احتمالی ہے، اور شدہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ماضی احتمالی مجہول ہے۔ اسی طرح آگے ازاریدہ بودی یہ ماضی بعید ہے، میں برید یہ ماضی استمراری ہے کیونکہ اس کے شروع میں می ہے، شست ایم یہ ماضی قریب ہے کیونکہ اس کے آخر میں است اند ای اید ام ایم ہے۔ اسی طرح فارسی بناؤ، جو اردو کی عبارت ہے اسے فارسی بنانا، اسے بھی اسی طرح علامات سے حل کرنا ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر رپیٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی عبارت ہو، چاہے آپ اردو سے فارسی بنا رہے ہو یا فارسی سے اردو بنا رہے ہو، تو سب سے پہلے صیغے کی علامات پہلے ذکر کی جا چکی ہیں، ان علامات کو اچھی طرح یاد کریں، صیغے کی علامت دیکھیں، جب علامت کا علم ہو جائے گا پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون سا فعل ہے، ہر ایک فعل کی اپنی اپنی علامات ہیں، ان علامات کو بھی یاد کریں، ہر ایک فعل کے بنانے کے طریقے کو، قاعدے کو، اس قاعدے سے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں فعل ہے، تو پھر فعل کا پتہ چل جائے گا۔ پھر ہر ایک فعل کی دو قسمیں ہوتے ہیں، معروف مجہول، شد ہوگا تو مجہول، شد نہیں ہوگا تو معروف ہوگا۔ پھر ہر ایک فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو مثبت ہوتا ہے یا منفی، اگر نون نفی کا ہوگا تو نفی، نہیں تو مثبت۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو صیغہ ہمارے پاس مکمل حل ہو چکا ہے یہ کس مصدر سے ہے، تو مصدر ڈھونڈیں، مصدر ڈھونڈ کر آپ کے پاس مصدر آ جائے گا، اس کا معنی آ جائے گا، تو مکمل عبارت حل ہو جائے گی۔ جب اس طرح سے آپ اجرا کریں گے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں رہے گا اردو سے فارسی بنانے کا اور فارسی سے اردو بنانے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔